السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ کا سبق سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 3 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم، ضرور تمہیں آزمائے گا، اللہ لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں کا مطلب ضرور ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ضرور آزمائے گا تم کو اللہ بشیء کچھ، من الصید شکار میں سے، تنالہ پہنچیں گے اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، یعنی وہ شکار اتنا نزدیک ہوگا کہ تم ہاتھ سے پکڑ لو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، خشکی کا شکار کرنا احرام کی حالت میں منع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آزمائش کے طور پر شکار تمہارے اتنے قریب کر دیں گے کہ تم ان کو ہاتھ سے پکڑ لو۔ ٹھیک ہے، جو مکہ کے قریش تھے نا، یہ شکاری لوگ تھے نا، یعنی شکار کیا کرتے تھے، عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا شکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا کہ حالت احرام میں ممانعت کے باوجود بھلا شکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے قریب ان کے شکار کر دیے تھے کہ وہ ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے اور نیزوں سے بھی پکڑ سکتے تھے، اس میں ان کے لیے آزمائش تھی۔ وَرِمَاحُکُم، اور تمہارے تیر، لِیَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے، مَن یخافہ، کون اسے ڈرتا ہے، بالغیبی، بغیر دیکھے، فمن اہتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے عذاب دردناک۔ لِیَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ تو بنتا ہے تاکہ اللہ جان لے، لیکن اللہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ تاکہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ ٹھیک ہے، کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے اور احرام کی حالت میں شکار نہیں کرتا۔ پھر جو کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے گا نا، باوجود اس کے کہ اللہ نے منع کر دیا تھا، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم، اور تم حرم، احرام میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ، اور جو اس کو قتل کرے گا، منکم، تم میں سے، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاء، پس بدلہ، مثل، مانند، ما قتل، جو اس نے قتل کیا، من النعام، چوپائے میں سے، یحکم، فیصلہ کریں گے اس کا، بھی، ساتھ اس کے، ذوا عدل، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدین، قربانی، بالغ الکعبۃ، کعبہ پہنچانے والی، او کفارۃ، یا کفارہ، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ، او عدل ذالک، یا برابر اس کے، صیاماً، روزے، لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، اپنے کام کا انجام، عفا اللہ، اپنے کام کا وبال، عفا اللہ، درگزر کیا اللہ نے، اما، جو، سلفا، گزر چکا، ومن عاد، اور جو کوئی لوٹے گا، یعنی دوبارہ ایسا کام کرے گا، فینتقم اللہ، پس اللہ انتقام لے گا، منہ، اسے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہ کرو، شکار نہ مارو، جو کوئی شکار کو قتل کرے گا نا تم میں سے جان بوجھ کر، تو اس کا بدلہ اسی کی مانند چھپایا ہے، اس کا فیصلہ دو عدل والے کریں گے تم میں سے، اور وہ جو قربانی ہوگی وہ کعبہ پہنچانی ہوگی، اگر قربانی نہیں ہے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر روزے رکھنے ہیں۔ اب کیسے فدیہ دینا ہے، فدیہ کے طور پر جانور کیسے دینا ہے، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں بتایا ہوا ہے علماء نے کہ کس حساب سے آپ نے جانور قربانی کے طور پر خانہ کعبہ بھیجنی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بکری کی جنس کا کوئی جانور، یعنی جیسے ہرن وغیرہ، اگر کسی نے شکار کیا ہے تو پھر کیا کریں گے، اس کے بدلے پھر ایک بکری جو ہے وہ خانہ کعبہ فدیے کے طور پر بھیجی جائے گی۔ اس کا فیصلہ بھی دو عدل والے لوگ کریں گے کہ آیا اس نے جو جانور کوئی قتل کیا ہے احرام کی حالت میں،
تو اس کے بدلے میں کون سی قربانی خانہ کعبہ پہنچانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کہ علماء نے کیا کیا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کون سا جانور قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے کون سی قربانی پہنچانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بکری جیسی کوئی چیز یعنی ہرن وغیرہ قتل کیا ہے تو اس کا فدیہ بکری دی جائے گی، ٹھیک ہے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بکری سے بڑا جانور ہے جیسے بارہ سنگا ہو گیا، اس طرح کا کوئی جانور، یا نیل گائیں، اس طرح کا کوئی جانور اس نے قتل کیا ہے حرام کی حالت میں، تو کیا کریں گے، اس کی مثل گائیں ہیں تو گائیں کا فدیہ مکہ پہنچائیں گے، خانہ کعبہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑا جانور ہے تو پھر کیا کریں گے، ہم اونٹ کی طرح کا کوئی جانور، مطلب جیسے شتر مرغ ہے، گورخر ہے، اس طرح کا کوئی جانور قتل کیا نا، تو پھر کیا کریں گے، اونٹ کا فدیہ خانہ کعبہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر 30 مساکین کو کھانا کھلائیں گے اور 30 روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 3 قسم کے جانوروں کے لیے 3 قسم کے فدیے بتائے گئے ہیں، ایک تو بکری ہے، پھر دوسرا گائیں ہے اور تیسرا اونٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور روزے بھی اسی کے حساب سے ہے کہ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 3 دن کے روزے، اگر درمیانہ جانور ہے تو پھر کتنے، 20 دن کے روزے اور 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک قربانی پہنچانا۔ اگر اس سے بڑا جانور ہے اونٹ کی جسامت کا تو پھر اونٹ کا فدیہ دیا جائے گا یا 30 روزے رکھے جائیں گے اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے سارا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا آپ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فدیہ کیوں کہا ہے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال جو ہے وہ چکھے کہ اس نے کیا کام کیا ہے، کہ ایک ممانعت ہونے کے باوجود اس نے شکار کیا ہے، تو اس کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کفارہ اب تم نے ادا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا جو گزر چکا۔ جب پہلے ممانعت نہیں تھی تو پتہ نہیں تھا، تو جو پہلے شکار کر لیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ امن آدھا، اور جو ممانعت کے بعد دوبارہ لوٹے گا یعنی دوبارہ پھر شکار کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا۔ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اُحِلَّ، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید البحری، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعًا، فائدہ، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے، وحرم، اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم ہو احرام کی حالت میں، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ میں نے اوپر میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار، کون سا، سمندر کا، وہ کون سا ہوتا ہے، مچھلیاں وغیرہ، وطعامہ، اس کا کھانا، جانور، اس کا کھانا کیا ہوگا، جو سمندر کا مردہ جانور ہے نا وہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 مردار حلال ہیں حدیث کے مطابق، ایک مچھلی ہے اور دوسری کون سی ہے، دوسری ٹڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ متان، فائدے کی چیز، متا، فائدہ اٹھانے کی چیز کو کہتے ہیں، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب خشکی کا شکار تو نہیں کر سکتے لیکن سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے، مسافروں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ حرمہ، حرام کیا گیا تم پر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، وہ منع ہے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، لیکن کسی کا شکار کیا ہوا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے احرام والے محرم شخص کے لیے خاص طور پر شکار کیا ہے نا تو پھر نہیں کھایا جا سکتا اس کو۔ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے تو پھر وہ اس میں سے کچھ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے، احرام جس نے باندھا وہ اس کو کھلائے تو اس کے لیے پھر جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو آپ نے سارا پڑھ لیا نا کہ کون سا شکار نہیں کیا جا سکتا، کون سا شکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا کہ کسی بھی جانور کو قتل نہیں کرنا، خشکی کا کوئی جانور قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات آپ نے اس میں یاد بھی رکھنی ہے کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو احرام کی حالت میں
قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا اور باولا کتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق میں آپ کو یہ 5 جانور بتا رہی ہوں کہ 5 جانور ہیں جن کو احرام کی حالت میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ جب یہ حملہ وغیرہ کریں نا تو ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ جو ہوتا ہے اگر وہ حملہ کریں نا تو وہ کتے کے حکم میں آتے ہیں تو ان کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سانپ وغیرہ ہیں یہ بچھو کے حکم میں آتے ہیں، اس لیے یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بھی مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو آپ نے پڑھا نا خشکی کا شکار یا خشکی کے جانور کو نہیں مارنا، لیکن 5 جانور ہیں جن کو مارا جا سکتا ہے کیونکہ ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، اس لیے۔ پھر آپ نے آگے پڑھا کہ شکار کرنا منع ہے، لیکن خشکی کا شکار کرنا منع ہے لیکن سمندر کا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا کھانا کیا ہوتا ہے۔ جو مردہ مچھلی ہوتی ہے وہ بھی کھائی جا سکتی ہے، اگر اس میں بدبو نہ پیدا ہو گئی ہو تو وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ 2 مردار جو ہے نا وہ حلال ہے، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے جس کو ہم ایسے ہی کھا سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ جعل اللہ بنایا اللہ نے کعبہ کو، بیت الحرامی حرمت والا گھر، قیاما للناس لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ، لوگوں کے لیے گزر بسر کا ذریعہ، قیام کا ذریعہ، وشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی، والقلائد اور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، ذالک یہ، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا، یعنی حرمت والا، عزت والا۔ اس کی حدود میں قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، گھاس اکھاڑنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف ایک گھاس ہے جس کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس گھر گھاس ہے جس سے وہاں کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے بٹیاں چلاتے ہیں اور قبروں میں وہ ڈالتے ہیں، تو اس لیے اس گھاس کی صرف اجازت دی گئی ہے۔ باقی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، درخت نہیں کاٹے جا سکتے، کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتا، قتل و غارت بھی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتے کسی سے، ہے نا، جانور نہیں بھگا سکتے شکار کے لیے، یہ سب حرام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے گزر بسر کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے، مکہ کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیام کا، گزر بسر کا ذریعہ بھی بنایا۔ وہاں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ جو تھا نا وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے نا وہ تھے، اور وہ جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے تو ان کی وجہ سے ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتا تھا۔ کیسے کہ عمرہ حج کرنے والے آتے تھے تو وہ یہاں خرید و فروخت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان سے بھیڑ بکریاں خریدتے تھے، تو اس طرح سے ان کے گزر بسر کا ذریعہ بھی تھی، ٹھیک ہے نا، جس سے مکہ والوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا بیت اللہ کو۔ اب تو وہاں پہ تیل نکل آیا ہے نا تو اور زیادہ وہ امیر ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ان کے گزر بسر کا زیادہ آمدنی کا ذریعہ جو تھا نا وہ اسی طرح عمرہ اور حج کرنے والے لوگ تھے، وہ وہاں پہ آتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ والہدیہ اور قربانی، والقلائد اور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جانور ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے مکہ لائے جاتے تھے۔ ذالک یہ، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا، پھر گزر بسر کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے بنائے۔ حرمت والے مہینے کون سے؟ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 تو لگاتار آتے ہیں نا، اور 1 رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔
پھر قربانی کے جانور، پھر قلائد جن کے گلوں میں پٹکے ڈالے ہوتے ہیں، وہ کیوں ڈالے ہوتے تھے؟ نشانی کے طور پر قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس جانور ہیں یہ قربانی کے ہیں، ان کو لوٹ مار نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے زمانے میں کیسے لوٹ مار ہوتی تھی، قافلوں کو کیسے لوٹ لیا جاتا تھا، تو نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے۔ اعلموا جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ہمارے رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، وہ کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قل کہہ دیجئے، لا يستوي الخبيث، نہیں برابر ناپاک، والطیب، اور پاک، ولو أعجبك، اور اگرچہ آپ کو اچھی لگے، کثرت خبیث ناپاک کی، فاتقوا الله، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بتا دیں کہ ناپاک اور پاک، یعنی حرام اور گناہ والی چیزیں، گناہ والے کام، اور پاک سے مراد حلال اور عمدہ چیزیں، یہ برابر نہیں ہو سکتی، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ناپاک اور پاک سے کیا مراد ہے؟ حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ کو اچھی لگے کثرت ناپاک کی یعنی حرام کی، اگر حرام آپ کو زیادہ بھی مل رہا ہے نا تو وہ جتنا مرضی آپ کو اچھا لگے، اس کی کثرت اچھی لگے، لیکن برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ جو پاک چیز ہے وہی اللہ کے آگے، اللہ کے پاس اجر کا ذریعہ ہے، اسی کی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے، اور ناپاک یعنی حرام چیز، گناہ والی چیزیں، یہ ساری ناکارہ چیزیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ ہی سے ڈرو، اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے والوں کو عقل مند کہا ہے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں تم کامیابی حاصل کر لو، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یہ آپ کا تیسرا رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔